I want you to always remember, always learn Tawheed. Take time out to learn Tawheed of Allah Jalla wa Ala. Because أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. سب سے جو بڑا واجب اور فرض لوگوں پہ کیا ہے، اللہ کے بندوں پہ کیا ہے؟ معرفت الرحمن بالتوحید، رحمان کی معرفت with oneness، with توحید، کہ اللہ ہے کون، اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہونا چاہیے، اللہ سے دعا کس طرح مانگنی ہے، اور اللہ ہی سے مانگنی ہے، کسی اور سے نہیں مانگنی. یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس کا سارا کرکس ہے. ہونا تو کیا چاہیے تھا؟ نعبدک و نستعینک، ہم تیرے سے مدد مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سے مدد مانگتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو نعبدک اور نستعینک کو چینج کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کر دیا. پہلے لے آئے کہ ہم تیری ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یعنی اس پہ ایک سینٹینس چھپا ہوا ہے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل اس روم میں 7 داخل ہوا، رائٹ؟ اب یہ کوئی بات سمجھ سکتا ہے کہ 7 تو داخل ہوا لیکن اس کے علاوہ اور لوگ بھی موجود تھے. لیکن میں اگر یہ کہتا ہوں کہ اس روم میں 7 ہی داخل ہوا اور اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوا، دس مینس کہ دس پرسن از الون دس روم، رائٹ؟ تو ہم جو کہہ رہے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. یہ ایاک نعبد میں چھپی ہوئی بات ہے جو کہ انڈرسٹینڈیبل ہے، اور وہ ایاک نستعین میں ہے کہ ہم تیری ہی سے مدد مانگتے ہیں یا رب، اور کسی اور سے مدد نہیں مانگتے. صرف تجھے ہی حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، غوث اعظم سمجھتے ہیں، سب سے بڑی مدد کرنے والا، سب دعائیں قبول کرنے والا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی جگلر وین کے ساتھ ہیں، شہرک کے ساتھ ہیں. تو الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہم مانتے اللہ کو ہیں، بس دعا ان سے مانگتے ہیں کیونکہ اللہ کے بڑے قریب ہیں، وہ ہماری سنتا نہیں، ان کی لوٹاتا نہیں. اللہ اکبر! یہ کہاں سے عقیدہ اور آ گیا، یہ کہاں سے اسلام آ گیا؟ اللہ کے نبی نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی. اللہ کے نبی نے کبھی نہیں سکھایا یہ. اللہ کے نبی نے ہمیشہ لوگوں کو اللہ سے جوڑا، ہمیشہ اللہ سے تعلق جوڑا. سو نظر بھی اللہ کی اور نیاز بھی اللہ کی، مدد بھی اللہ کی اور مشکل کشائی بھی اللہ کی ذات ہے. اور ہر چیز میں ایک عباد الرحمن جو ہے وہ اللہ کو پکارتے ہیں. اول واجب علی العبید معرفت الرحمن بالتوحید، یہ اللہ کا ایک طرح سے اللہ کا ہم پہ حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ شرک نہ کریں، اس کی توحید جانیں. اور یہ بات یاد رکھیں، پیپل ول لو یو، پیپل ول فالو یو، پیپل ول آپ پہ پھول برسائیں گے جب تک آپ توحید کی بات نہیں کریں گے. دے ول لو یو، بٹ جب آپ توحید کی بات کریں گے آپ کے سامنے کانٹے آئیں گے اور آپ کو نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اللہ کے نبی کے ساتھ بھی یہ ہوا، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کچھ آپ کمپرومائز کریں، کچھ ہم کمپرومائز کرتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ آپ اللہ کی توحید میں تھوڑا سا کمپرومائز تو کریں. کبھی اللہ کی عبادت، کبھی لات منات عزا، یہ بھی تو خدا ہے، ان کی بات کرتے ہیں والعیاذ باللہ. لیکن اللہ کی نے کہا کہ یہ کیوں تم کیا آفر کر رہے ہو کہ میں عرب کی شہزادی لا کے رکھ دوں گا تمہارے سامنے، اور تم کہہ رہے ہو کہ مال اور سونے چاندی کے ڈھیر لگا دو گے میرے سامنے اور مجھے تم عرب کا بادشاہ بنا دو گے. یہ تم کیا آفر کر رہے ہو؟ بہت چھوٹی آفر کر رہے ہو. اگر تم سورج بھی رکھ دو نا میرے ایک ہاتھ پہ اور چاند کا بھی مجھے مالک بنا دو. پیپل آر انویسٹنگ ان مون، ناؤ ڈیز. زمین لے رہے ہیں چاند پہ. اللہ کی کہا پورا کا پورا چاند لا کے رکھ دو میرے ہاتھ پہ اور سورج لا کے رکھ دو میرے ہاتھ پہ، یعنی مجھے ڈومینین دے دو سن کا اینڈ ارتھ کی. کیا بات کر رہے ہو؟ تبھی میں نہیں کروں گا، جاؤ یہاں سے. اینڈ دس از وائی دے سو no compromise policy in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam about Tawheed, and they became his enemy. So always remember this. الذين يمشون على الارض هونا، وہ لوگ ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں على الارض هونا. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اور جب ان سے کوئی جاہل کلام کرتا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع ہی کیا انسان کے اخلاق اور کردار سے. حالانکہ یہاں پہ شروع کرتے اور کہتے کہ وہ لوگ بڑے تقوی والے ہیں، یا وہ لوگ جو ہے وہ صدقہ خیرات بہت دیتے ہیں، یا وہ لوگ ایسے ہیں جو کہ سبحان اللہ تہجد کی نماز پڑھنے والے ہیں، یا وہ لوگ نماز کی نہیں. شروع کیا حقوق العباد سے اور شروع کیا کریکٹر سے، اخلاق سے. کیونکہ
یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرائرٹیز بھی ڈیفائن کرے. نو ڈاؤٹ کہ جیسے حقوق اللہ ہے، توحید حقوق اللہ میں سے اور سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ عبادت گزار ہوتے ہیں نا، جن کی میں بعد میں بات کرتا ہوں، ان میں فرسٹ اور فارموسٹ یہ چیزیں لازمی ہوتی ہیں کہ ان میں ہیوملٹی اور ہمبلنس لازمی ہوتی ہے. جو شخص عبادت کرنے کے بعد یہ سمجھے کہ میں بڑی کوئی شے ہوں اور میرے پاس بڑا علم ہے، تو اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی میں آپ کو ایک فلسفی دوں. ایک شخص جو ارادہ کرتا ہے کہ میں رات کو تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن وہ نہیں پڑھ پاتا اور وہ فجر بھی اٹھتا ہے اور فجر کی نماز پڑھ کے تھوڑا شرمندہ ہوتا ہے، یہ اس انسان سے بہت بہتر ہے جو ساری رات تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور نفل پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور فجر پڑھنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میں ان سب سے بہتر ہوں. تو ڈونٹ بی امپریسڈ بائی یور سیلف، نیور ایور بی امپریسڈ بائی یور سیلف. لیکن میں نے کہا کہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں، اور ان میں سے ایک ہے a person being impressed by himself، اور یہ سب سے the worst ہے. اور آج کل آپ دیکھیں، اللہ اکبر، اس سوشل میڈیا کے دور میں اور اس لوگوں کی تعریف سے لوگ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں کہ ہم کتنے واٹر میں ہیں، ہم کتنے پانی میں ہیں. We should know our waters، کہ ہم کتنے پانی میں ہیں.